آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ جی کاکڑ صاحب یا آج کے جو وزیر اعظم ہیں یہ تو بالکل بے اختیار ہیں، سب کچھ تو مقتدرہ چلا رہی ہے۔ کتنے آپ با اختیار ہیں اور کتنے نہیں ہیں؟ دیکھیں، ہم جتنے نگران حکومت با اختیار ہونی چاہیے، میری نظر میں اس سے کئی زیادہ با اختیار ہے۔ بہت ساری جو ٹرانسفر، پوسٹنگز، ڈیسیجن میکنگ، جہاں جہاں ہم نے انپٹ دی ہے، جہاں جہاں ہم نے پوزیشن لی ہے، ہمیں مکمل انسٹیٹیوشنل سپورٹ دوسری جانب سے ملی ہے۔ اب میں غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو بہت مضبوط سیاسی یا انتظامی شخصیت کے طور پہ پورٹریٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ مدلل انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جب آپ کی کوئی موٹیوز جو ہیں نا اور انٹینشنز ان پہ کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی بھی مقتدرہ ہو وہ ضرور آپ کی بات سنتی ہے۔ مقتدرہ سے آپ کی دوستی تو سب کو پتہ ہے، لیکن جنرل فیض حمید سے کیوں لڑائی ہو گئی اور آپ کا پر بڑا مشکل وقت آیا؟ وہ کیا کہانی ہے؟ میری جنرل فیض سے کہ یہ میرے خیال میں نہیں یہ تو تھی، یہ کیا ہوا صاحب؟ کس خلاف کس بات پہ ہوا تھا؟ نہیں، میری کوئی جنرل فیض سے ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ میں بہت سارے چیزوں پہ، خصوص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے یا اوور آل ایون ٹی ٹی پی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ میری رائے مختلف تھی۔ اس وقت وہ لوگ جس انداز میں سوچتے تھے، مثلا وہ ٹی ٹی پی کو اکاموڈیٹ کر رہے تھے، آپ کہتے تھے نہ کریں۔ میری رائے اس وقت بھی یہی تھی کہ ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ آپ اس طریقے سے بات چیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو آپ بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے، اور اس کو جب تک آپ… لیکن وہ آپ سے ناراض تو ہو گئے تھے ان باتوں سے۔ یہ سوال میرے خیال میں اس کا جواب وہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں تو ناراض نہیں تھا، میں تو اختلاف رکھتا تھا، تو میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ اگر اس سے وہ ناراض ہوئے ہوں تو یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو قدوس بزنجو اور جام صاحب کے حوالے سے بتایا، میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ قدوس بزنجو کی طرف شاید ان لوگوں کا وزن زیادہ تھا، اور وہ جو تحریک عدم اعتماد میں جو کردار تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے ضرور میرے خیالات جو تھے وہ مختلف تھے، اور میں ان کا اظہار اس وقت بھی کرتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں تھی۔ ناراضگی کا میرے علم نہیں ہے۔ جب بھی ہم ملے ہیں وہ بظاہر تو میرے ساتھ بڑے ٹھیک ملے۔ ایس آئی ایف سی بن گئی۔ اب اگلا وزیر اعظم جو ہے، کیا اس کے لیے کوئی سپیس یا اتنی جگہ ہوگی کہ وہ آزادانہ اپنی پالیسیاں بنا سکے یا ایک با اختیار وزیر اعظم کے طور پہ کام کر سکے؟ یہ سپیس تو بنی ہی وزیر اعظم کے لیے۔ یہ سپیس وزیر اعظم کے لیے ایسے بنی ہے کہ ایک فورم اس کے پاس اویلیبل ہو گیا ہے جہاں پاکستان کے تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ریپرزینٹڈ ہیں، اور وہ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کسی بھی حوالے سے جو انویسٹمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے وہ اس فورم پہ لا سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور وزیر اعظم ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ یہ ان کو کرٹیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ امپاور کرنے کے لیے فورم ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ شاید مقتدرہ نے اب اکانومی پہ بھی اور مائنڈ پہ بھی، اس پہ بھی سب پہ کنٹرول کر لیا ہے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کی سپیس کم ہو رہی ہے۔ میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، اور ہوگی بھی انشاءاللہ، چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ یا جو بھی فیصلہ ساز ہو، جو جب فیصلہ کرتا ہے وہ وزیر اعظم ہو، صوبائی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی ہو، فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جس کے پاس کوالٹی انفارمیشن ہو، جس کے پاس ریسرچ بیسڈ انفارمیشن ہو۔ اگر وہ اس انفارمیشن کی ڈیفیشنسی ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مناسب نہیں ہوگا، وہ اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ وہ غلط فیصلہ ہوگا۔ ایس آئی ایف سی تو ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کے پاس آ گیا ہے جہاں پہ تمام انسٹیٹیوشنز کی، فارن آفس وہاں پہ موجود ہے، ایم او ڈائریکٹریٹ وہاں پہ موجود ہے، کامرس وہاں پہ موجود ہے، انٹیریئر وہاں پہ موجود ہے۔ یہاں تمام کی انسٹیٹیوشنل انپٹ، جو بھی ایجنڈا پوائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، اور بالآخر فیصلہ اس میں وزیر اعظم نہیں کرنا ہے۔